جی سب سے پہلے ہم آج خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں کہ جس کے فضل اور رحم سے ہم آج تمام بہن بھائی یہاں مسیح کا ایک بدن ہوتے ہوئے سب اکٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر سسٹر نسرین اختر کا، جنہوں نے آج پھر مجھے یہ موقع بخشا کہ میں خداوند کا کلام سنا کر اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے خداوند کی خاص برکت کو، اس کی گائیڈنس کو، اس کے فضل کو چاہوں۔ اور بے شک میری ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں اور مزید بھی دعائیں ضرور کریں گے کہ خداوند جو بھی ہولی سینچری منسٹری کی رویا ہے، خداوند اسے برکت دے اور اپنی روح کی ہدایت سے اور اپنے لوگوں کی محنت سے، ان کے ایفرٹس کے ساتھ اس کو بہت ترقی دے، اور جو بھی اس منسٹری کے آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، خداوند ان میں اس تمام ٹیم کو بہت زیادہ کامیابی بخشے۔ تو آج کا کلام جو خداوند کے فضل سے، اس کی ہدایت سے، اس کی برکت سے اور اس کے مسا کو پاتے ہوئے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا مضمون ہے، اس کا ٹاپک ہے خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کا دوست۔ تو آج کے کلام میں ہم جو پہلا حوالہ پڑھتے ہیں وہ ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 9ویں آیت سے۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چنگی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر کہ اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کا بلانے آیا۔ آج کا جو ہم نے حوالہ پڑھا اور آج کا جو میرا جو کلام میں شیئر کر رہا ہوں، اس کے بیسیکلی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے اس بارے میں کہ خدا یسوع مسیح پر کیوں طعنہ زنی کی جاتی تھی گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنے پر، ان کے ساتھ کھانے پینے پر، ان کے ساتھ رفاقت رکھنے میں۔ اور جو کلام کا دوسرا حصہ ہے، ہم ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جن کی زندگی میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے کسی کو دکھ پہنچے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں خدا کو ماننا لازم ہے اگر ہم پہلے ہی ایک نیک زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تو ہم پھر بھی جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ آج کے جو سرمن، جو آج کا کلام ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں گناہ گاروں کے متعلق، اور دوسرے حصے میں کہ جو لوگ خدا کی رفاقت کو ڈینائی کرنے کے لیے مختلف طرح کی اپنے کانسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اپنے اون پہ ہیں۔ تو آج کے کلام کا جو پہلا حوالہ میں نے پڑھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح متی کو بلاتے ہیں جب وہ اپنے محصول والی چنگی پر یا اس ٹیکس کلیکشن کے اپنے اڈے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب اس کو بلاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ متی جو ہے وہ کہیں مجھے دوسری جگہ پر ملے گا تو پھر میں اس کو بلاؤں گا کہ ہاں متی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ رش والی جگہ ہوگی، کوئی بازار ہوگا، کوئی بارونق جگہ ہوگی جہاں بہت سے لوگ گھوم پھر رہے ہوں گے، لیکن خدا یسوع مسیح نے انتظار نہیں کیا۔ تو اس بات سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کو بلانے میں کبھی بھی وقت کا انتظار نہیں کرتا کہ کب صحیح وقت ہوگا۔ جب خداوند یسوع مسیح کی گناہ گار پر نظر پڑتی ہے، اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو بلا لیتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی متی کو جب وہ اپنے کام کے اڈا پر بیٹھا ہوا تھا اس کو بلا لیا اور اس کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے، ہم نے بہت دفعہ سنا کہ محصول لینے والے لوگ ہوتے ہیں اور محصول لینے والے لوگ تھے اس زمانے میں، اور
آئی ہوپ کہ کچھ لوگوں کو ضرور پتا ہوگا یہاں پر، کیونکہ سبھی یہاں پر جو ہے وہ بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں اور کافی اس کی ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطلب ڈھونڈتے ہیں، اس کے حوالے ڈھونڈتے ہیں، اس کا جو پرسپیکٹیو ہے اس زمانے کا اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جو محصول لینے والے تھے اس دور میں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو رومی حکومت نے یہودیوں ہی میں سے لے کر ان کو ان لوگوں پر ہی ٹیکس کلیکشن کے لیے لگا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ ایک جگہ پر رہتے ہیں، تو کوئی ہمارے پڑوسی کو اٹھا کر ہمارے اوپر جو ہے وہ لگا دے کہ تم نے اس سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، مطلب اس شخص کو ہمارے آگے پیچھے کیا ہے، ہماری دولت کتنی ہے، ہمارے ایسٹس کتنے ہیں، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو رومیوں نے یہودیوں کو ہی یہودیوں میں سے لے کر ان پر ٹیکس کلیکشن کے لیے لگا دیا۔ تو یہ جو محصول لینے والے تھے، یہ ہر دن جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر کے تو رومی حکومت کے خزانے میں جمع کرواتے تھے، اور وہ ایک خاص اماؤنٹ ہوتی تھی جو انہوں نے ہر روز جمع کروانی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو کچھ بھی کلیکٹ کرتے تھے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ اپنے کاروبار میں بے ایمانی کرتے تھے کیونکہ ضرورت سے زیادہ ان سے ٹیکس لیتے تھے، اور جتنا لیتے تھے اتنا جمع بھی نہیں تھے کرواتے، وہاں پر کم جمع کروا کے خود زیادہ کھا لیتے تھے۔ تیسری بات کہ یہ اپنے ہی لوگوں میں جس طرح ایک ٹریٹر ہوتا ہے، جیسے ایک غدار ہوتا ہے، اس طرح ان کو سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ جب ان کے پاس یہ ناجائز دولت تھی جو انہوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں سے اکٹھی کر کے اپنے پاس جمع کی تھی، ظاہری بات ہے اس طرح کی دولت سے آپ اور بہت سی برائیوں میں جو ہے وہ گھر جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو محصول لینے والے، اگر کسی شخص کی انتہائی جو ہے وہ اس کے کردار کے بارے میں اس کی بدی کو بتایا جائے تو وہ محصول لینے والے تھے اس زمانے میں۔ تو ایسے وقت میں خدا یسوع مسیح متی کو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لے، اور جب متی دیکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا پیشہ کیا ہے، اس نے صرف مجھے بلایا، اور وہ متی خداوند یسوع مسیح کو جانتا تھا کہ یہ معجزے دکھانے والا ہے، یہ قدرت والا خدا ہے، یہ نبی ہے جو بڑی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دی کہ میں تجھے اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں، اور لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح متی کے گھر میں کھانے پر جاتے ہیں تو متی اپنے دوستوں کو بھی بلا لیتا ہے، اور ہماری ایک عام مثال ہے کہ بنیاد برے یار ہوندے نے، جو بدکار ہے اس کے دوست بھی بدکار ہی ہوں گے۔ تو جو دعوت پر لوگ آئے تھے وہ بھی کوئی اچھے نہیں تھے، وہ بھی یا محصول لینے والے تھے یا دوسری بدکاریوں میں ملوث تھے۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ جمع تھے وہ سبھی، ان کا جو پرسپیکٹیو تھا، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ بدی سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب اس کے گھر میں آتے ہیں تو متی اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ یہ جو دوسرے استاد ہیں یہ ان کی طرح نہیں، اس نے میری کریکٹر پر کوئی بات نہیں کی، اس نے میری بدی اور برائی پر کوئی بات نہیں کی، بس بلکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے۔ تو ہم کتنی اس کی متی کی ایکسائٹمنٹ کو فیل کرتے ہیں کہ جب انتہائی کوئی گناہ گار ہو اور ایک انتہائی نیک، جس کو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہے، اگر کوئی خدا کا بندہ ہے تو وہ یہ ہے، تو اگر وہ خدا کا بندہ انتہائی بدکار سمجھے والے شخص کو جب بلاتا ہے تو اس کی کس قدر خوشی ہوگی کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے کہ اس نبی نے یا اس خدا کے بندے نے اس کو بلایا ہے۔ تو مقدس متی بھی اپنے دوستوں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے استادوں کی طرح نہیں، تو تمہیں مل کر اس سے اچھا لگے گا۔ اور جب خدا یسوع مسیح اس جگہ پر دعوت میں چلے جاتے ہیں تو جو فقی فریسی ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ یہ خدا یسوع مسیح سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے کہ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، بدکاروں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو۔ وہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ خدا یسوع مسیح سے سیدھی بات کریں گے تو خدا یسوع مسیح اس کا سیدھا جواب دیتے تھے، اور پھر فقی فریسیوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو وہ شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا استاد ویسے تو بڑی تعلیم دیتا ہے، بڑی 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 باتیں کرتا ہے، تو وہ بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھاتا پیتا ہے۔ تو پھر خدا یسوع مسیح تو خدا ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح سے بات ہو رہی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح وہاں پر کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ گناہ گاروں کو بچانے آیا ہوں۔
جو بیمار ہوتا ہے اس کو طبیب کی، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تندرست کو نہیں۔ تو اسی طرح کی ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں جس میں زکئی کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ وہ زکئی جو محصول لینے والوں کا سردار تھا، جو متی تھا وہ تو صرف محصول لیتا تھا، لیکن جو زکئی تھا وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ another rank, another designation، اس سے بھی بڑا بدکار۔ لیکن اس سے بھی خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، اسے شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سا بندہ ہے جو اتنے معجزے کرتا ہے، جس میں خدا کی اتنی کثرت سے قدرت کام کرتی۔ تو گناہ گار، جو آج کا ٹاپک تھا کہ یسوع گناہ گاروں کا دوست، تو وہ جو گناہ گاروں کا سردار تھا اس سے بھی یہ اشتیاق ضرور تھا کہ میں اس بندے کو دیکھوں۔ تو کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا اس لیے وہ خود تو جا کر نہیں تھا دیکھ سکتا، لیکن وہ دوڑا اور دوڑ کر وہ درخت پر چڑھا کہ میں جب اونچائی پر جاؤں گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا۔ تو آج کے دور میں، کیونکہ اس زمانے میں جو زکئی کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت دولت مند تھا۔ تو اگر آج کے زمانے میں آپ اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے، اس نے ارمانی کا یا گوچی کا سوٹ پہنا ہوا ہے 3 پیس، اس نے برانڈیڈ شوز پہنے ہوئے ہیں اور وہ روڈ پر بھاگتا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا بیگ ہے اور وہ بھاگتا جا رہا ہے روڈ پہ، تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اس بندے کو کیا اتنی ایمرجنسی ہو گئی، اتنا ویل سوٹڈ بوٹڈ بندہ ہے تو یہ کدھر بھاگتا جا رہا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اس دور میں زکئی بھاگ رہا تھا کہ میں خدا یسوع مسیح کو دیکھوں۔ یہ بات اس کے اشتیاق کو، اس کی پیاس کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر اس نے وہی کیا، اس نے درخت پر چڑھ کے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس کو کہا کہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور اس وقت زکئی کی بھی جو خوشی تھی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے بھی خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر جب دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں جو اپنی آدھی دولت جو ہے وہ غریبوں کو دیتا ہوں، اور جس سے کچھ ناجائز لیا ہے میں اس کا 4 گنا واپس کروں گا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈتا ہے، وہ گناہ گاروں کو کلام سنانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے، کلام سنانے سے بھی پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو اپنی شفقت دکھاتا ہے، گناہ گار کے لیے شفقت۔ لیکن آج اگر میں اپنی زندگی پر غور کروں یا آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو شاید ہمارا آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں، یا خدا کے بندے ہوتے ہوئے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفاقت رکھیں جو ہمارے ہم طبیعت ہیں، جو خدا کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے جس چیز پر ہمارا زور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ لیکن شاید ہم بہت دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی گناہ گار کے ساتھ ملوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑا خدا کا کلام سناتا ہے، بڑا خدا کا کلام سناتی ہے، تو یہ گناہ گاروں کے ساتھ کیسے پھر رہی ہے، شاید یہ بھی ان گناہ گاروں کی طرح ہے، یا شاید یہ بھی ان کے جو کام ہے اوپر سے تو یہ خدا کا بندہ ہے لیکن شاید اندر سے کوئی جو ہے نا یہ 2 نمبری کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو رفاقت ہے، اس کے جو دوست ہیں وہ تو بڑے غلط کاموں میں پائے جاتے ہیں اور وہ تو بہت گناہ گار ہیں۔ تو ہمیں مسیح کا فالوور ہوتے ہوئے مسیح پر فخر ہونا چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ گھومتا تھا، وہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، لیکن ہم نے شاید مسیح کے فخر کو اپنی مغروری بنا لیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے شاید جو مسیح میرا فخر تھا کہ وہ گناہ گاروں کا یار ہے، وہ گناہ گاروں کا دوست ہے، میں نے اس فخر کو اپنی مغروری بنا لیا کہ مجھے خدا کے لوگوں کے ساتھ ہی رفاقت رکھنی ہے۔ میں گناہ گار کے ساتھ بیٹھوں گا وہ تو کہیں گے کہ یہ بھی کوئی جو ہے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس کی تو اٹھنا بیٹھنا گناہ گاروں کے ساتھ ہے، یہ تو لوگ اچھے ہی نہیں۔ لیکن ہمیں خداوند کے ساتھ ہوتے ہوئے، خداوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں تانا زنی بھی سننی پڑے گی، لوگ ہم پر بڑبڑائیں گے بھی، بٹ the whole purpose of our mission is to win the souls۔ خدا کے لیے
रूहों को जीतना, उन रूहों को जीतना जो भटकी हुई हैं, उन रूहों को जीतना जिनको शायद खुद भी यकीन नहीं कि खुदा का फजल उन पर हो सकता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बीमार को तबीब की जरूरत है, तो जो बीमार है, जो गुनाहगार है, उसको कलाम की ज्यादा जरूरत है। मैं और आप, हम हमेशा खुदा के पाक मर्जी पर चलते हैं और हमारे लिए उसका फजल पहले ही हो चुका है। हर हर रोज में हम उसका फजल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस बंदे को फजल की जरूरत है, वो गुनाहगार है। और इस बात का एक बहुत खूबसूरत हवाला जो खुदा के फजल से ही जब मैं इस कलाम को तैयार कर रहा था मुझे मिला, वो है मुशरफ बेटे का। हम जानते हैं कि अमीर आदमी के 2 बेटे थे, और मैंने ये हवाला बहुत दफ़ा पढ़ा, बहुत दफ़ा सुना, लेकिन इस तरह से मुझे कभी इस हवाले की समझ नहीं आई। जब मैं इस कलाम को तैयार कर रहा था, मुझे इस हवाले की एकदम खुदा जैसे एक अपनी रेवलेशन, अपना एक मुकाशफा खोलता है, तो मुझे इस पूरे वाक़े की समझ आ गई। तो उस वाक़या में जो अमीर आदमी का बेटा जो ताबेदार है, वो खुदा की उस कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है जो खुदा के साथ चलती हैं, जो खुदा के साथ कांस्टेंट चलती हैं, जो खुदा में हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और जो बेटा चला गया, वो गुनाहगार है जो भटक गया। उसने, खुदावंद ने अपना लहू बहाकर उसे अपने लहू से खरीदा। उसके पास इख्तियार था, उसके पास दौलत थी, लेकिन उसने दुनियादारी में पड़ के उस इख्तियार को, उस हमेशा जो सबसे कीमती लहू है उसकी कदर को खोकर, उसने अपना हिस्सा तो लिया कुर्बानी में से, लेकिन उस हिस्से को लेकर वो बदी में चला गया। उसने खुदा को छोड़ दिया, उसने खुदा की बादशाही को छोड़ दिया, क्योंकि दुनियावी बातों ने उसको अट्रैक्ट किया। तो बाप को अफसोस होता है कि उसने कुर्बानी दी, उसने खून बहाया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वही बेटा मुश्किलों के बाद, दुनियादारी की बातों, मुसीबतों में पड़ने के बाद जब वापस आता है, तो खुदावन, वो बाप किस कदर खुश होता है अपने बेटे के लिए। और वो लोग, वो बेटा जो खुद हमेशा बाप की ताबेदारी करता है, वो कहता है कि बाप, मैंने तेरी इतनी ताबेदारी की और मैंने, मेरे लिए कभी तूने जो है वो एक बछड़ा भी नहीं दिया, एक बकरा भी नहीं दिया कि वो मैं अपने दोस्तों के साथ दावत करूं। तो ये तो सब कुछ तेरा लौटा के आ गया, तो इसके लिए इतनी खुशी क्यों? तो वहां पर वो बाप कहता है कि बेटे, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। तो आसमान की बादशाही ईमानदारों के लिए हमेशा खुदा के फजल से हमें मिलती है। लेकिन आसमान पर उस वक्त फरिश्ते खुशी का, शादमानी का गीत गाते हैं जब कोई गुनाहगार खुदावंद की तरफ लौटता है। तो मुशरफ बेटे की जो कहानी है, उसमें मुशरफ बेटा उस गुनाहगार को रिप्रेजेंट करता है जो खुदा को छोड़कर दुनियादारी में चला गया, लेकिन फिर वो खुदा की तरफ लौटा और उसको नई पोशाक मिलती है, उसकी अंगूठी, उसको अंगूठी पहनाई जाती है और उसकी उसी तरह से इज्जत की जाती है। तो इस बात का सबूत है कि गुनाहगार के लिए हमेशा नजात है। सिर्फ एक चीज है कि उसे तौबा करके, उसे अपने गुनाहों पर अफसोस करके खुदा की तरफ, अपने बाप की तरफ, अपने अबाई घर की तरफ लौटना है। और ये हकीकत है कि हम पर, हमारी निजात खुदा के फजल ही से मुमकिन हुई, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी नेकी नहीं कि जिसके वसीला से हमारी निजात मुमकिन होती। ये सिर्फ वो पाक लहू है जो बहाया गया, और जिसने हमारे गुनाहों का कफारा, हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर हमारे लिए निजात मुमकिन किया। और मुझे, आपको, हमारी जो भी खिदमत है, हमें जो भी मौजों की कुदरत मिली है, सिर्फ और सिर्फ उस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कभी भी हम मसीह के फ़ख्र को अपनी मगरूरी ना बनाएं, बल्कि ये जानें कि हमें निजात फजल ही से मिली है। अब आज के कलाम का दूसरा हिस्सा, जिसमें बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं, कोई बदी नहीं, तो मुझे खुदा के साथ चलने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कोई गुनाह नहीं करता तो मैं, खुदा मुझे जो है वो जन्नत में भेजेगा, मुझे उसके बेटे पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं। और ये कैसे हो सकता है कि अगर हम हर नेक काम करते हैं और कोई बुराई नहीं करते, तो कैसे है कि हम अगर मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाते तो हमें जहन्नम में डाला जाएगा, हमें जो है वो बदी में डाल, हमें जो है वो हमेशा की सज़ा दी जाएगी? ये हो नहीं सकता।
ایک عام سینس میں اس کی لاجک بھی نہیں بنتی. لیکن اگین ہمارا کوئی بھی سوال ہو، میرا ایمان ہے کہ ہم پاک کلام کے وسیلہ سے ہمارے میں خواہش ہونی چاہیے جاننے کی خداوند پاک کلام میں سے ہر ایک ہمارے سوال کا جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بخش کلام ہے، ان لمیٹڈ ہے، اور خدا ہر ایک بات کا ہمیں اپنے اس کلام سے جواب دیتا ہے. تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. ہمیں خدا پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے جب ہم اپنا خود کام کرتے ہیں، اپنی خود جو ہے وہ ہر چیز کماتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہمیں خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے جو ہمارا پہلا حوالہ ہے وہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی سے 5ویں آیت. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اب جب ہم نے یہ حوالہ پڑھا تو اس میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور اس کے بعد لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی کریشن ہیں، ہم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. تو جب ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک وجہ ہے، پھر ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑنا ہے کیونکہ ہم ان کی وجہ سے اس دنیا میں آئے. خدا نے ان کے وسیلہ سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو ان کا ہم پر حق ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہماری پالنا کی، انہوں نے ہماری گرومنگ کی، انہوں نے ہماری ضروریات کو پورا کیا. تو ہمارا خدا سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنا کمانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمارے ماں باپ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اب ہمارے ماں باپ کے ساتھ لنک رکھنا ضروری نہیں کیونکہ اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اب ہم سب کچھ خود کرتے ہیں. جب تک ماں باپ نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ہمارے کہنے سے وہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے؟ ہمارے کہنے سے وہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تعلق ہے جو صرف کہنے سے ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں اور ہمارا خدا سے تعلق رکھنے کا کیا مقصد ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے تمام خلقت کو تو بات میں نے کی اس کا دوسرا حصہ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بدی نہیں کرتا، اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہے، ہیلپ فل بھی ہے، چیریٹی بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اگر وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ So there was a question in my mind that I always encountered with, that how it is possible کہ صرف یسوع کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، یا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی نجات ممکن ہو. تو جب میں اپنی ریگولر بائبل ریڈنگ کر رہا تو خداوند نے کلام میں سے مجھے اس بات کا جواب دیا جو میں آپ کے سامنے بھی حوالہ پڑھنا چاہوں گا. یہ حوالہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 18ویں آیت سے، بلکہ 17ویں آیت سے میں پڑھوں گا. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. تو آج ہم نے پڑھا، اور خداوند کا میں بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے اتنے درینہ
سوال کا جواب مجھے دیا. میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ پہلے ریولیشن نہ ہوا ہو، ضرور ہوا ہوگا، لیکن مجھے یہ سننے کا اتفاق نہیں ہوا. اس لیے جب مجھے اس بات کا کلام میں سے جواب ملا تو میں نے خدا کی بے حد شکر گزاری کی کہ خدا نے اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اس بات کا جواب دیا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اس کے نام پر ایمان لایا جائے. صرف اسی سے نجات ممکن ہے. چاہے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، چاہے ہم بہت روزے رکھتے ہیں، چاہے ہم غیر مذہب ہیں، وہ بھی بہت سارے اچھے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا یسوع مسیح کے نام پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے جنت میں جانا، ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے نہیں. اور یہ خدا کا پاک کلام ہمیں کلیئر الفاظ میں بتا رہا ہے. آگے اس کی 19ویں آیت ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا. ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا کے کیے گئے ہیں، کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. تو باقی جو ہم نے آیات پڑھی ان میں یہ بھی بہت کلیئر ہو گیا کہ چاہے ظاہری طور پر کوئی بہت نیک ہے، کوئی بہت اچھا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بدی، ایسا گناہ ضرور ہوگا جو اسے خدا کے نزدیک نہیں آنے دیتا. کیونکہ یہاں پر کلیئرلی لکھا ہے کہ تاریکی نور کے پاس نہیں آ سکتی، یعنی بدی نیکی کے پاس نہیں آ سکتی. تو چاہے وہ لوگ ظاہراً تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی ضرور موجود ہے کہ جو انہیں نور سے دور رکھتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہمارے لیے جہنم میں ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو آج ہم نے بڑا کلیئرلی خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ ان کے لیے نجات کیوں ممکن نہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جب میں اس کو تیار کر رہا تھا تو خدا نے بہت سی باتوں کو نئے طور پر مجھ پر ظاہر کیا، اور اس کلام کو میں نے سمجھا جو پہلے میرے لیے ہڈن تھا، پوشیدہ تھا. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں گناہ گاروں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. اور بے شک جب خداوند بھی اپنی مشن کو کر رہے تھے، اپنے کام کو کر رہے تھے، تو ان کو بھی بہت زیادہ کرٹیسزم سہنا پڑا. لوگ بڑبڑاتے تھے، اور استاد جو اس وقت کے ربی تھے، فقی فریسی تھے، وہ سب سے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے. اور آج شاید ہم جب کلام کے مطابق کچھ کر رہے ہوں گے تو شاید آج کے دور کے بھی بہت بڑے بڑے استاد ہمیں باتیں کریں، ہم پر بڑبڑائیں اور کہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں. لیکن ہمیں اگر جب پرکھنا ہے اپنے آپ کو تو کلام کے مطابق پرکھنا ہے، لوگوں کی باتوں کے مطابق نہیں پرکھنا. تو ہمیں گناہ گاروں کو ڈھونڈنا ہے، ان کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. ہمیں کلام کا بیج بونا ہے، اور کلام کا بیج بونے کے بعد یہ باقی خدا کی قدرت ہے، اس کا فضل جو ہونا ہی ہونا ہے. ہمیں صرف ایمان رکھ کے ان گناہ گاروں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا ان روحوں کو بچائے اور خداوند کا جو اصل مقصد تھا اس کو پورا کرے. اور خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے. آمین. آمین آمین.